नाज़रीन, بدن सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पी जाओ। दोबारा बदन में चुस्ती आ जाएगी। इलायची वाला पानी पीने से मैदे की तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। धनिया और सौंफ पीसकर चुटकी भर फाँक लेने से हाई ब्लड प्रेशर लो और नॉर्मल हो जाता है। मैदे की गर्मी जान ना छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करें। 3 से ज़्यादा केले एक ही वक्त में खाने से दिल की नाली बंद होने का खदशा होता है। केले जब भी खाओ तो 2 खाओ और फिर कुछ देर बाद 2 खाओ। दही में पीसे हुए बादाम मिलाकर लेप बना लो और झुर्रियों पर लगाओ। सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा करने से झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। अगर समोसे पकौड़े ज़्यादा खाने की वजह से मैदा तेज़ाबियत का शिकार हो जाए तो निहार मुँह दही में इसबगोल डालकर खा लिया करो। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आती है। लौंग का पानी रात को सोते वक्त पी लिया करो। घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। पैर दुखती हो या टखनों में दर्द रहता हो तो लौंग का पानी बहुत ही मुफीद है। समोसे पकौड़े खाने से कबल इसबगोल के छिलका खाओ। मैदे में तेज़ाबियत नहीं होगी। सौंफ इस्तेमाल करो, नज़ला ज़ुकाम में आराम आएगा। इमली आलू बुखारे का पानी बदन की चर्बी को पिघलाता है। मैदे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है और जल्द की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। देसी घी गर्म करके चाटने से बदन के सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मोच की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो देसी घी से मालिश करें। चेहरे का रंग चमकाना साफ़ करना तो आलू बुखारा खा लिया करो। सुबह को जल्दी उठकर वर्जिश करना। नीम गर्म पानी पीना चेहरे का रंग निखार देता है। बालों में सरसों का तेल लगाकर कंघी करने से बालों की कुव्वत में इजाफा होता है। जो लोग अपने बालों में बहुत कम कंघी करते हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिज़्क में तंगी की अलामत समझा जाता है। अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतर होती है और डिप्रेशन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए अपने हाथों का मसाज का मुसलसल मामूल बना लो। जिनको शुगर का मसला हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा करेले खाएं। शुगर के मरीज़ों के लिए करेले का सालन इस्तेमाल नहायत मुफीद है। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन पैदा हो जाती है। रोज़ाना मसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खट्टी चीज़ें बंदे को दुबला कर देती हैं और पट्ठों के लिए मुज़र हैं। खाने के बाद 1 दाना खजूर का खा लिया करो। आप हमेशा सेहतमंद रहोगे। अगर अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो करेले की सब्ज़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। ये आपको वज़न कम करने में मदद देगा। मूंग की दाल बुखार के दौरान फ़ायदा देती है। मुंह धोने या नहाने के बाद चेहरे की जिल्द पर तौलिया रगड़ने से आपके जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। चेहरे पर धूप के निशानात ख़त्म करने के लिए हल्दी में थोड़ा सा बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाओ। जब सूख जाए तो धो लें। दिमाग की शरेयानें फटना आजकल आम हो चुका है, इसलिए ज़्यादा गुस्से में किसी से बात ना करो। टेंशन पैदा करने वाले काम मत करो। कोई सदमा आ जाए तो ज़्यादा देर ज़िक्र तस्बीहात वगैरह में मसरूफ़ हो जाओ। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है तो सालन और गोश्त लाइट खाएं। बकरी के दूध में इसबगोल डालकर पी लिया जाए तो मर्दाना ताकत में
اضافہ ہو جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک والے پانی سے کولی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ پرانی خارش داد اور چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورۃ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روز بلا ناغہ پرانی خارش دار چنبل یا کسی بھی قسم کی جلد کی بیماری پر یہ مٹی ملیں، انشاءاللہ جلد شفا ملے گی۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ ہلکا نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری۔ بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم سے کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ درخت کے سائے کے اندر پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک کا استعمال کریں، اللہ پاک صحت عطا کرتا ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا استعمال کیا کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ زیادہ اجوائن بھی استعمال نہ کریں، اس سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال لے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ٹینڈے کھانے سے معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں مت بٹھائے ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں، ایسی عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نکل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر بھی نہ جاؤ۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ پالک کھایا کرو، بینائی کم نہیں ہوگی۔ شکرگندی کھانے سے
بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوگی۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو آپ عرق گلاب میں انگلی ڈال کر ناف میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا کہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ آمگی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت، چستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہو تو دن میں کم سے کم 8 گلاس پانی کے ہر صورت پی لیں اور چند دانے کشمش کے کھایا کریں۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جائے گا۔ ہر رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی یا کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کی پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جگہ کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنجے پن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔